چند برس ہو گئے ہیں میں یہ مجلس آپ کی خدمت میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں، آواز بہتر کر لیجیے اس کی۔ میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہدایت ہمارے ذمے ہے، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اللہ فرما رہا ہے بے شک ہدایت ہمارے ذمے ہے، ہم ہدایت کریں گے اور دنیا اور آخرت ہمارے ہاتھ میں ہے، جسے چاہیں جو عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہدایت، اللہ فرما رہا ہے ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کسی کو ہدایت دینے کی، لیکن جب تک اللہ نے کسی کی تقدیر میں ہدایت نہ لکھی ہو اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ہادی بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہدایت بھی۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے، ہادی اللہ کی طرف سے، ہدایت اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے ہم پہ ہدایت لازم و ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں مجھے ہدایت مل جائے، لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ واقعاً چاہتے ہیں ہدایت ملے، اس لیے کہ نیت میں کھوٹ ہوگا۔ پہنچ رہے ہیں حضرات؟ جب نیت کھوٹی ہو تو انسان کبھی بھی ہادی تک نہیں پہنچتا۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت اللہ کی طرف سے، ہادی وہ بھیجتا، ہدایت دینے والا اللہ بھیجتا۔ انسان خود بنا کے کبھی نہ کہے پروردگارہ ہم نے ہادی چن لیا ہے۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میرے اشارے میں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہادی خود بنا لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں پروردگارہ تو ہدایت نہیں بھیج رہا۔ جب اپنی مرضی کا ہادی چن لیا پھر اللہ سے توقع نہ رکھو۔ اللہ ہدایت بھیجتا ہے لیکن اپنے ہادی کے ذریعے۔ وہ یہ نہیں کہتا چن کے میرے پاس نہ آؤ، ہم نے ہادی چن لیا تو اسے ہدایت دے تاکہ یہ ہمیں ہدایت دے۔ ذرا قرآن کی آیت پڑھ دو، سورہ بقرہ ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، روز قیامت وہ جن کی لوگ اتباع کرتے تھے، جن کے لوگ پیچھے چلتے تھے، جن کے لوگ پیچھے چلتے تھے وہ ان سے تبرہ کریں گے۔ جو ان کے پیچھے چلتے تھے وہ کہیں گے بھئی کیا بات ہے، دنیا میں ہم تمہیں مانتے تھے، اب ہمیں نجات دلواؤ۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن میں وہ کہیں گے ہم خود پریشان ہیں۔ ممنون آپ کی محبت ہوگی، اشاروں پہ پہنچ رہا ہے۔ قدر اکرامی اللہ فرماتا ہے روز قیامت بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا لوگ اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، پیچھے چلتے تھے، وہ تبرہ کریں گے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ، قرآن کی آیت ہے، میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ، تو وہ تبرہ کریں گے، کہیں گے بھئی تم جاؤ، ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہو، ہم تو خود پریشان ہیں۔ تو وہ جو اتباع کرتے تھے نا، پیروی کرتے تھے، پھر وہاں پہنچ کے وہ کہیں گے اے کاش ہمیں دنیا میں تمہارا پتہ چل گیا ہوگا۔ اے کاش ہمیں دنیا میں تمہارا پتہ چلا ہوگا تو ہم بھی دنیا میں تم پہ تبرہ کر کے آتے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو میں جو پیش کر رہا ہوں سارا مجمع اسی محبت کے ساتھ میرے ساتھ چلتا رہے گا، مجھے سنتا رہے گا۔ تو اللہ فرما رہا کہ اپنے پاس سے ہادی نہ چنو۔ کئی مرتبہ کہنے والا اس لائق نہیں ہوتا کہ دعویٰ کرے میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔
لیکن دعویٰ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جسے میں بناؤں اسے مانو، بنا کے میرے پاس نہ لاؤ۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے بہت سے لوگ قیامت کے دن، بلکہ دنیا کے اندر یہ آیت یہ بھی سن لیجیے کہ اگر تم بت پرستوں کے پاس جاؤ گے اور ان سے پوچھو کہ تم بتوں کو خدا مانتے ہو، کہیں گے نہیں، ہؤلاء شفاعؤنا الی اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرتے ہیں، خدا نہیں ہے، یہ شفیع ہیں، یہ شفاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھو دنیا میں سب شفاعت کو مانتے ہیں، صرف مومن نہیں مشرک بھی مانتے ہیں، فرق یہ ہے کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں سارے بچوں کو پہنچا پایا ہوں یہ بات یا نہیں، دوبارہ سن لیجئے گا، میں اپنے انداز سے تھوڑا سا بدل کے پیش کر رہا ہوں۔ تو اب وسیلوں کو سب مانتے ہیں، جو بت کو بھی مانتا ہے وہ بھی کہتا ہے یہ بت خدا نہیں ہے، یہ خدا تک پہنچاتا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو وسیلہ بنا کے نہ لانا، ہم نے وسیلہ بنا لیا تو مان لے، کہ خبردار تم بنا کے میرے پاس نہ لانا، جسے میں بناؤں اسے ماننا۔ تم سمجھو گے یہ خدا تک پہنچا رہا ہے، نہ جانے وہ کہاں پہنچا دے۔ محتاب قرآن، آفتاب اسلام، روح اسلام، شاہ مردان، شیر یزدان، القرآن و علی، علی المال قرآن، مل کے افضل ترین نعرے توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام، جانے گرام میں دنیا کے اندر اصول یہ ہے بہت سے لوگ وسیلہ بنا لیتے ہیں، پھر اللہ سے کہتے ہیں تو وہ ہمارا وسیلہ مان لے، ہم نے وسیلہ بنایا ہے تو مان لے۔ اللہ کہتا ہے خبردار تمہیں کیا پتا کسے بنانا ہے، وسیلہ بھی میں بتاؤں گا۔ توجہ ابھی تک سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، ایسا نہیں کہ نامی اللہ کی طرف سے فیض آتا، فیض نعمتیں اس کے پاس سے آتی، نزول فیض کے لیے اللہ نے وسیلے کے ذریعے ہمیں فیض دیا، نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے۔ اس نے قرآن بھی نہیں دیا بغیر واسطے کے، سارے بچے کی توجہ، قرآن بھی اس نے ڈائریکٹ نہیں لیا، پہاڑوں سے لیا۔ اس نے کہا میں نے قرآن بھی محمد کے سینے پہ نازل کیا، قرآن بھی ان سے لینا۔ جب نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو پھر جب یہاں سے چیزیں جائیں تو واسطے کی کیوں ضرورت ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ جب اللہ قرآن ڈائریکٹ نہیں دے رہا، کہہ رہا ہے قرآن بھی وسیلے سے دوں گا، قرآن بھی ڈائریکٹ نہیں آئے گا۔ توجہ اللہ کی سب سے بڑی جو وسیلے سے چیز ہمیں ملی وہ قرآن، اس نے کہا قرآن بھی ڈائریکٹ نہیں دوں گا، وسیلے سے دوں گا۔ توجہ یہاں سے نماز بھیج رہے ہیں وہ بھی وسیلے سے، روزہ بھیج رہے ہیں وہ بھی وسیلے سے۔ خدا کی قسم معصوم کا فرمان ہے نماز قبول نہیں ہوگی جب تک نماز کے اختتام پہ آل محمد پہ کوئی سلام نہ پڑے۔
فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرا؟ میری آواز صاف آ رہی ہے تمام حضرات؟ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہیں گرامی، پوری دنیا میں اللہ نے کوئی اگر فیض نازل کیا، کوئی نعمت بغیر واسطے کے نہیں دی، جب وہ واسطے سے دے رہا تو تم بغیر واسطے کے کیسے قبول کروا لو گے؟ یہ نماز قبول نہیں جب تک صلوات نہ ہو، دعا قبول نہیں جب تک صلوات نہ ہو، آل محمد کا واسطہ نہ ہو، نہ دعا قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زیارت قبول، نہ عبادت قبول، نہ تسبیح قبول، نہ مجلس میں آنا قبول، جب تک آل محمد کا وسیلہ نہ ہو کوئی عمل قبول نہیں، جب تک کہ ان کا وسیلہ نہ ہو۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں اور سخت کہوں گا، آپ کہیں گے 4 دن پہلے پابندی اٹھی ہے پھر سب چپ بول رہا ہے، بھائی یہ پابندیاں لگاتے رہیں ہم پڑھتے رہیں گے تو سارے میں مجھے پتا ہے دور دور تک مجمع بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، میں چہرے دیکھ کے بتا دیتا ہوں کون سے مملکت سے کہاں سے آیا، کون سے شہر سے آیا۔ بھائی جملے پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہم نے خود نہیں بنایا، عقیدہ بھی ہم خود نہیں بناتے، ہمیں معصوم عطا کرتے۔ زیارت جامعہ کبیرہ امام علی النقی علیہ السلام، امام فرماتے ہیں بِكُمْ يَنزَلُ الْغَيْثُ، آپ کے وسیلے سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اب جو جس کے دل کو لگے گی بات وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ امام فرما رہے ہیں پڑھیں زیارات، مستند ترین زیارات میں سے زیارت جامعہ کبیرہ۔ امام فرماتے ہیں آپ کے صدقے میں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ معصومین کو، 14 معصومین کو، 12 اماموں کو، آپ کے وسیلے سے بارش نازل ہوتی ہے۔ یہ درخت پھل دیتے ہیں آپ کی وجہ سے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے کہ خبردار کو یہ نہ کہے توحید کے خلاف بات کر رہا ہوں، خبردار کو یہ نہ کہے کہ یہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے۔ ہاں اللہ رازق ہے، لیکن اللہ نہیں دیتا جب تک ان 14 کا صدقہ نہ ہو۔ سلامتی علماء حق بلند تر صلوات۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ اگر ابھی کوئی چیز میں معصوم کے فرمان سے باہر پیش نہیں کروں گا۔ اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں 10ویں امام فرماتے ہیں جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ آدھا مجمع بولا ہے آدھے خاموش ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں 10ویں امام فرماتے ہیں من انکر کو، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ مطلب کی توجہ ہو، امام سے کسی نے کہا مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا، اس نے توحید کا تو انکار نہیں کیا۔ امام نے کہا نہیں، جس نے ہمارا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا۔ کہا مولا لیکن کیسے؟ اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، آپ کو نہیں مانتا۔ امام نے کہا ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو۔ اللہ نے فرمایا انہیں مانو۔ اعلان گرامی یہی تو ہم میں اور اوروں میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی آ جائے ممبر رسالت پہ اسے مانو۔ بات پہنچ گئی ہے، جو آ جائے اسے مانو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہر آنے والا اس لائق نہیں کہ مانا جائے، آنے والا منوائے۔ فرما رہے ہیں
ہم ہر آنے والے کو نہیں مانتے بلکہ اسے مانتے ہیں کہ جو منوا لے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا. چند دلیلیں پیش کر رہا ہوں, ایک واقعہ پیش کروں گا تاکہ لوگ متصل ہو جائیں. مجھے چوتھے امام علیہ السلام کے کچھ فضائل کو پیش کرنا, لیکن سن لیجیے گا تمہیدی گفتگو. کہتے گرامی ہم مانتے انہیں ہیں جنہوں نے اپنے علم سے منوایا, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا علم ہمارے جیسا نہیں ہوتا. ان سے کبھی بھی کوئی سوال کرے وہ لاجواب نہیں ہوتے, جیسے ہی سوال ہو ویسے ہی جواب آ جائے. وہ کبھی یہ نہیں کہتے سوچ کے بتاؤں گا, پوچھ کے بتاؤں گا, مجھے نہیں آتا ہوں تو بیٹی سے. جس کتاب سے سوال آئے, چلو پہنچ گئے 4 دن ہوئے پابندی اٹھے تو سارے مجمع کی توجہ ہے. جانے کے نام امام سے جس زبان میں سوال آئے اسی زبان میں جواب آتا, جس رفتار سے سوال آئے اسی رفتار سے جواب جاتا, جس کتاب سے سوال ہو اسی کتاب سے جواب دیتے. یہ نہیں کہتے یہ توریت ہے میرے سے کیا تعلق, پہنچ گیا حضرات. امام اسی کتاب سے جواب دیتے ہیں. اب کچھ ایسے لوگ تھے جو مولا کو مانتے نہیں, تو پوری رات بیٹھے تھے. کبھی ایسا سوال سوچو کہ علی کہتے ہیں نا سلونی سلونی, یہاں سوال ہوتا ہے وہاں جواب آ جاتا ہے. تو سوال ایسا سوچو جس کے 2 جواب بنتے ہوں, اور علی جو بھی جواب دیں گے ہم کہتے ہیں یہ نہیں. یعنی شیطانی ذہن لگا رہے تھے. بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی سوال کے جواب 2 بنتے ہوں, ایسا سوال کرو گا. ٹھیک ہے چلتے ہیں, سوال تو سوچو پہلے. پوری رات سوچتے رہے, ایک سوال بن گیا. پہنچ گیا ایک سوال ان سے بن گیا. انہوں نے کہا بھئی یہ سوال ٹھیک ہے, جو بھی علی جواب دیں گے مولا کائنات علیہ السلام, میں مولا کائنات کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا بھئی جو بھی علی جواب دیں گے ہم کہیں گے یہ نہیں یوں نہیں ایسا. ٹھیک ہے آگے کہا یا علی ہمارے گھر میں, ہم اس زمانے میں کھیتی باڑی زیادہ تھی, ہمارے گھر میں کتا ہے اور ایک بکری ہے, ان کی ہمیشہ سے ایک بچہ پیدا ہو گیا. اب یہ پتہ نہیں چل رہا یہ کتا ہے یا بکری. بکری ہے تو حلال ہے پاک ہے, اور اگر کتا ہے تو نجس ہے. مولا نے کہا دیکھو اس کے سامنے تم کیا کرو, گھاس بھی رکھ دو اور گوشت بھی. ماشاءاللہ جتنے بزرگ ہیں یہاں اتنے ہی جواب ہے, بلکہ جواب زیادہ, اور جس محبت سے سن رہے ہیں سب کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا مولا یعنی پتہ کیسے چلے کتا ہے یا بکری؟ مولا نے کہا گوشت بھی رکھ دو گھاس بھی. گوشت کھائے تو کتا, گھاس کھائے تو بکری ہے. انہوں نے فوراً پڑھ کے کہا یعنی ہم دونوں کر کے دیکھ چکے ہیں, کبھی گھاس کھا جاتا کبھی گوشت کھا لیتا. وہ بھی آگے سے مولا علی تھے. تو مولا نے فرمایا تم اس کے سامنے پانی رکھ دو, اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے, زبان سے چوس چوس کے پانی پیے تو کتا. بہت خوبصورت ایسا سننا. تو کہا یعنی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا, کبھی منہ ڈال کے پانی پیتا, کبھی زبان سے چوس چوس کے پانی پیتا. مولانا نے کہا تم ایک اور کام کرو, اسے دیکھو کہ بیٹھتا کیسے, اگلے گھر سے بیٹھتا ہے تو بکری ہے, پچھلے گھر سے بیٹھتا ہے تو کتا. یعنی ہم نے ایسے بھی دیکھا, کبھی اگلے گھر پہ بیٹھ جاتا کبھی پچھلے گھر پہ بیٹھ جاتا. مولانا نے کہا تم اسے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دو, اگر بکریوں کے ساتھ مل مل کے چلتا ہے تو بکری ہے, اگر الگ سے پیچھے چلے لوگ ہیں یا نہیں تو
کتا الگ الگ چلتا اور بکری جو ہے ریوڑ میں مل کے چلتی. کہیں علی ہم نے ایسا بھی کر کے دیکھا, کبھی ریوڑ کے بیچ میں چلتا, کبھی الگ سے پیچھے چلتا, کبھی آگے الگ سے چلتا. مولانا نے کہا اب تم اسے ذبح کر دو. ذبح کیوں کرتے ہیں؟ ذبح کر دو. ذبح کر کے کیسے پتہ چلے گا کتا ہے یا بکری؟ مولانا نے کہا پھر اس کا پیٹ چیک کرو, اگر اوجڑی نکلے تو بکری ہے اور آنتے نکلے تو کتا ہے. اب نہیں کہہ سکتے دو مرتبہ ذبح کر چکا. ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں جو کبھی لاجواب نہیں ہوتے. ان سے جب سوال کیا جائے وہ فوراً جواب پیش کرتے ہیں. تو میں پیش کر رہا ہوں چوتھے امام علیہ السلام جب کسی نے سوال کیا تو امام علیہ السلام نے اسی وقت جواب دیا. عزیزان گرامی, چوتھے امام علیہ السلام چوتھے محمد ہیں, دوسرے علی, چھٹے معصوم, حجت خدا. پر آپ کی خوبصورتی کے متعلق ملتا ہے کہ جب چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے علی آ رہے ہیں. شجاعت, صحابت, وہ تمام کمالات. مجھے دو واقعات کو پیش کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں کچھ مولا کے فضائل کو پیش کروں. بہت سے فضائل ذہن میں لے کے آیا تھا, کچھ میں نے مجھے دروازہ میں پیش کیے, رات بھی میں نے مولا کے فضائل پڑھے, کل بحریہ میں بھی. تو جہاں جہاں پڑھ رہا ہوں جناب مولا سجاد کی پیش کر رہا ہوں زندگی کو, کچھ یہاں پہ بھی سن لیجیے اگر سننا پسند فرمائے. حضرت گرامی, بہت مشہور ایک مدینے میں آدمی تھا اور اسے لوگ جیسے عام طور سے بات کرتے ہیں کہ شہرت خراب ہو جاتی ہے, اس کی بھی شہرت خراب تھی. آپ کو مناسب لفظ اردو میں مل لے گا کہ وہ لفظ استعمال کر کہ لوگ کہتے تھے بھائی یہ مثال کے طور پہ, اونڈا مثال کے طور پہ, مناسب لفظ نہیں ممبر کے لیے. تو بات اس کی شہرت یہ بن گئی تھی. مدینے کی گلی میں چل رہا تھا, ایک آدمی نے کہا دیکھ رہا سامنے کون جا رہا؟ کہا ہاں, مدینے میں بس یہ ایک آدمی ہے جس کی آج تک میں نے توہین نہیں کی. یہ کون ہے؟ کہا یہ سید سجاد. دیکھ رہا ہوں گرمی بھی ہے, آپ لوگ بھی گرمی میں بےتاب ہے, لوگ بھی کھڑے ہیں, چلتے رہیے گا بہت دیر تک, زیادہ وقت نہیں لوں گا, آدھا گھنٹے کے اندر اندر بات مکمل کر دوں گا, یعنی مصاحب سمیت. تو مجمع میرے ساتھ ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا یہ واحد ہستی جن کی میں نے توہین نہیں کی. وہ جو ساتھ میں تھا وہ بھی کوئی شریف آدمی نہیں تھا. اس نے کہا کبھی سوچنا بھی مت, یہ آل محمد ہیں. اس نے شہید اصغر نے واقعہ لکھا, اس نے سوچا, اس نے کہا نہیں آج انہیں کی باری. تو اس نے کہا سن, اگر تو ان کی طرف بڑھا تو میں تیرا ساتھ نہیں دوں. کہ نہیں آج ان کی باری ہے, میں نے مدینے میں کسی کی عزت نہیں رکھی, آج ان کی باری ہے. ایک مرتبہ کیا اس نے امام کی ابا کو پیچھے سے کھینچا, بس ابا کا کھینچنا تھا. امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی, ان لنا یومن یخسر فیہ المبطلون, روز قیامت تمام بطلان کار خسارے میں ہوں. دیکھیں یاد رکھیے گا, اس سے لوگ کیا کہتے تھے؟ اونڈا, بدماش, برا آدمی تھا. اس نے مولا سے آیت سنی, آنسو بہنے لگے. کہ فرزند رسول
ذرا آیت کی دوبارہ تلاوت کیجئے گا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. کہا مولا ذرا ایک مرتبہ آیت کی دوبارہ تلاوت کیجئے. امام نے دوبارہ تلاوت کی. ایک مرتبہ روتے ہوئے پوچھنے لگا فرزند رسول کیا مجھ جیسے گناہگار بھی بخشے جاتے ہیں؟ کیا مجھ جیسوں کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ امام نے کہا آج مجھ سے وعدہ کر دوبارہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا. میں ضمانت دیتا ہوں خود میں تیری شفاعت کروں گا. بڑے کریم امام سجاد بڑے کریم امام. اس نے کہا مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں. قدموں میں گر گئے. امام کے پاؤں چومنے لگا. کہا فرزند رسول مجھے ضمانت آپ دے دیجیے آج کے بعد میری شکایت نہیں سنیں گے. مولا نے کہا پھر سن میں خود تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا. میں نے کیا کہا تھا آیت کیا ہے؟ ہدایت. اللہ فرما رہا ہے ہدایت ہمارے لیے ہادی ہماری طرف سے. اگر بدماش بھی ہو برا بھی ہو لیکن صلاحیت پائی جاتی ہو اور آل محمد کے پاس صدق دل سے آ جائے تو کیسا بھی ہو کوئی ہو ان کے در پہ آ جائے. میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ اس جملے کو غور سے سنیں گے. کوئی بھی ہو ان کے در پہ آ جائے دل سے توبہ کرے یہ ضمانت دیتے ہیں ہم جنت میں لے کے جائیں گے. اور اگر کوئی آدمی لمبی داڑھی ہو صبح سے شام نمازیں ہو حافظ قرآن ہو دن میں ادویات گزرا آپ پہنچ گئے بہت معذرت. فرمائی جانے کے نام توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. جو لوگ نہیں بولے ہیں نا اس جملے میں پچھلے جملے پہ اس جملے میں ضرور بولے ہیں. حدیث نبوی ہے یا علی اگر کسی آدمی نے نوح نبی جتنی تبلیغ کی ہو یعنی 950 سال قرآن کی آیت ہے نا کہ الف سنہ الا 50 اللہ نے فرمایا قرآن میں 1000 میں سے 50 کا جناب نوح نے تبلیغ کی. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی اگر کسی نے نوح نبی جتنی تبلیغ کی ہو 1000 حج کی ہو باقاعدہ احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں زکات میں دیا ہو صفا مروا کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ مارا جائے جنت کی بونا سنگے گا. اگر آپ کی ولایت نہ رکھتا ہو اور فرمانا ہے جانے کے محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزہ کیا لوح قلم تیرے ہیں مل کے نعرے محمد آل محمد بلند صلوات توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. حدیث نبوی ہے جتنے بھی اعمال ہو عبادات ہو قبول نہیں ہیں. عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے ولایت علی ابن ابی. مولا علی کی ولایت نہ ہو تو عقیدہ رد اعمال رد یہ نمازیں یہ روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے. ایک اور جملہ یہاں پہ کہہ دوں سارے مجمع کی توجہ ہو جہاں تک آواز جا رہی ہے. حدیث ہے فیض کاشانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے جو انہوں نے احیاء العلوم غزالی کا جواب لکھا وہاں پہ 8 جلدوں کے اندر المحجۃ البیضاء میں حدیث کو درج کیا. فیض کاشانی کہتے ہیں ربا تھالی القرآن والقرآن یلعنہ
یہ حدیث نبوی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں بہت سے قرآن کے قاری ہیں، بہت سے قرآن کے قاری ہیں کہ جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ مطمئن نہیں ہے پروردگارہ کہیں تیرے حبیب سے بعد اللہ کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہوں غلطی تو نہیں ہو گئی، تیری کتاب ہے، تیرا قرآن ہے، تیرا حبیب کہہ رہا کہ بہت سے قاری قرآن ہیں، قرآن کے پڑھنے والے جن پہ خود قرآن لعنت کرتا، شاید کہیں راوی سے غلطی نہ ہو گئی ہو کہ قرآن نہ پڑھنے والوں پہ لعنت کرتا، نہیں، حبیب خدا فرما رہے بہت سے قاری قرآن پڑھنے والے جن پہ خود قرآن لعنت کرتا، پڑھ بھی قرآن میں اور لعنت بھی قرآن کر رہا۔ مولا یہ کون سے قاری جن پہ خود قرآن لعنت کر رہا، کہ وہ قاری جو قرآن پڑھے ابھی قرآن ہے۔ تو فرمانے سے جانے کے بعد آل محمد توجہ فرمائے جانے کے بعد آل محمد کے بغیر کچھ عمل قبول نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز مشروط رکھی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام شافعی نے فرمایا۔ 4 امام ہیں ہمارے بھائیوں کے، ان میں سے تیسرے امام ہیں امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن الذی انزلہ، اے اہل بیت محمد آپ کی محبت اللہ نے وہ جو قرآن نازل کیا اس میں فرض قرار دی ہے۔ آپ کی منزلت اور فضیلت کے لیے اتنا بس کہ جو آپ پہ درود نہ پڑے لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ نماز قبول اس کی ہے جو آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ تشہد کے بعد اگر کوئی صلوات نہ پڑھے تو نماز منہ پہ ماری جاتی ہے۔ بھئی جب میری اور آپ کی نماز قبول نہیں بغیر آل محمد کے، جب آل محمد کی بلا کے بغیر، محمد کے بغیر نماز قبول نہیں، تو کس منہ سے پیغمبر سے کہو گے یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں جنت میں جانا ہے، بغیر علی کے، حسن کے، حسین کے جنت میں لے جائیے۔ وہی حبیب خدا بس بھائی یقین مانیے مطالب بہت سے ذہن میں ہیں جو پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن گرمی مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں مزید پڑھ سکوں، اور مجھے بتایا گیا پورے پنجاب سے ماتمی آئے ہیں عرصہ دینے کے لیے۔ بالکل حق ہے، جس امام کی مجلس ہے پوری دنیا سے بھی اگر ماتمی آئے تو کم ہے۔ آج اس امام کی زیارت پر آمد ہوگی۔ ایزان کرامی پوری دنیا میں آج اگر عزادار ہیں، عزاداری ہے، تو یہ چوتھے امام کا صدقہ ہے۔ عزاداری نہ ہوتی اگر چوتھے امام نہ ہوتا۔ اس عزاداری کے بانی چوتھے امام ہیں۔ آج تو منبر بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ زمین پہ نہیں بیٹھے، آپ کے نیچے تعلیم ہے نا۔ وہ جو پہلی عزادار بیویاں تھیں نا، وہ خاک کے کربلا پہ بیٹھ کے رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔
ایک روایت سن لیجیے، میرا وعدہ ہے آنکھ میں آنسو آئے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں، اگر کوئی گریہ کرے، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دادا پہ گریہ کرے اور آنسو اس کے چہرے پہ بکھرنے لگے، ایک مرتبہ بہنے لگے، ایک مرتبہ بکھرنے لگے، کہ اس کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ آج ایسے گریہ کیجیے، خود چوتھے امام فرماتے ہیں میرے بابا پہ لوگوں سے کہنا ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کو مولا کیوں ایسے رو؟ کیونکہ جب میری پھوپھیاں رویا کرتے تھے انہیں تازیانے مارے جاتے تھے۔ کچھ ملعون کہتے تھے بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں۔ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ نے پوری دنیا میں اصول دیکھا، جب کسی کو رہائی ملتی ہے نا وہ خوش ہوتا ہے، رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے دیکھیں تاریخ، جب علی و بطول کی بیٹیوں کو رہائی ملی تو بیویاں بلند آواز سے رو رہی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ تھی زندان میں رونے کی اجازت نہیں، اب جیسے اجازت ملی سب کہنے لگے ہائے حسین، ہائے حسین۔ اور دوسری وجہ جانتے کیا تھی؟ جس بیوی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، وہ بیوی شام کے زندان میں نہیں۔ کبھی زندانوں میں بھی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ بس بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آئیں میرے ساتھ چلیے گا۔ آج ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق فرماتے ہیں تاریخ میں جتنا 5 لوگ روئے ہیں اتنا کوئی نہیں رو سکتا۔ پہلے جناب آدم 35 برس روتے ہیں، دوسرے جناب یعقوب جناب یوسف کو یاد کر کر کے 40 برس روئے، تیسرے جناب یوسف 21 برس زندان میں روئے۔ 2 ہستیاں آل محمد کی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے پتا ہے بہت سے سادات جناب سہیلہ کے جملے برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا چوتھی ہستی میری دادی زہرا، سب سے زیادہ رونے والا، پانچویں ہستی مولا سجاد۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، میرے جملے کو خاص طور سے سنیے گا۔ مولا کوئی 35 برس، کوئی 40 برس، کوئی 21 برس، خود چوتھے امام 40 برس گریہ فرمایا۔ مولا آپ کی دادی تو رسول خدا کے بعد چند مہینے زندہ رہے، تو کیا کہیں گے مولا؟ مولا فرمائیں گے میری دادی کے گریہ کی مدت کو نہ دے، شدت کو دے۔ اس شدت سے روتی تھی کہ بال سفید ہو اور میرے کہتے تھی سمت علیہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میرا وعدہ ہے آج ہر آنکھ میں آنسو ضرور پیش کر رہا ہوں۔ چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ، شام کا زندان ہے، بیویوں کو ابھی ابھی رہائی ملی ہے، کوئی مسائل پڑھنے والا نہیں تھا، بیویاں خود ہی روتی جاتی تھی، ایک آواز دیتی تھی ہائے علی اصغر، دوسری بیوی کہتی ہائے علی اکبر، ایک بیوی کہتی ہائے قاسم، ایک بیوی کہتی ہائے عباس۔ اور جب سب بیویاں خاموش ہو جاتی آخر میں جناب زینب فرماتی ہائے حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیں گے، سن کے میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا،
دیکھیں گے، اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے، رہائی مل گئی۔ بس ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا آنے والے سے یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دو۔ روایت میں ہے پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے گھوڑا پھیلایا، لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، شاید یہاں پہ بھی کسی کی جو چھوٹی اولاد ہے، برداشت کریں گے؟ دیکھیے گا میری طرف۔ جناب رباب نے سوال کیا جناب علی اصغر کے سر سے، علی اصغر اب مثلوں کا تمہا، اے علی اصغر کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ وہ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا۔ بس بھائی زیارات برآمد ہونے والی ہیں، 10 منٹ باقی ہیں، بس ان 10 منٹوں میں مجھے مکمل کرنے ہیں مسائل۔ دوسرا جو سر ہے نا بہت خوبصورت سر تھا۔ جناب لیلا نے سر کو دیکھا، رو کے فرمایا علی اکبر بیٹا آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے۔ برداشت کریں گے پڑھو۔ اتنے میں ایک سر آیا، جناب فروا نے سوال کیا آواز سے، جب آپ خیمے سے گئے تھے چہرے پہ نشان نہیں تھے، بیٹا یہ کیسے نشان ہے؟ اب ماں کو کون بتائے جب گھوڑے دوڑ آئے؟ حضرت کو غلط بات، اب ضرور میری طرف دیکھیے گا۔ اتنے میں ایک سر آیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا، اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا۔ پوچھا کہ سر تھیلے سے کیوں نکالا؟ کہا اس سر میں گوشت اتنے لگے تھے، یہ نیزے پہ بلند نہیں ہو سکتا تھا۔ جانتے ہیں کس بی بی نے سر لیا؟ جناب ام کلثوم کا لاؤ عباس کا سر۔ مجھے دے دو۔ میرے طرف دیکھیے گا، اتنے میں ایک آدمی سر لایا، ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا لاؤ میرے ماجرائے کا سر، لاؤ حسین کا سر مجھے دے دو۔ بیویوں نے ہلکا باندھا، سب نے اپنے اپنے سر رکھے، سب اونچی آواز سے کہنے لگے ہائے حسین، ہائے حسین۔ اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کے آیا، جیسے ہی 2 سر آئے نا سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا۔ بیوی نے سروں کو دیکھا اور نظر جھکا لی، جناب زینب نے سر جھکا لی۔ آنے والے نے دوبارہ سوال کیا ان 2 سروں کی وارثہ کون؟ جناب زینب نے جواب نہیں دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا کہ نہیں یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے، بیوی بیٹوں سے ودا تو کر لیں۔ جناب زینب نے فرمایا اما فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتے، میں نے حسین کا صدقہ دے دیا۔ جن مسائب کے لیے میں نے آپ کو ساری زحمت دی ہے، اب اس مسائب سے لیجیے، سر واپس آ گئے۔ اب مولا سجاد نے فرمایا یزید سے کہو جو ہمارے تبرکات لوٹے تھے واپس کرو۔ جب تبرکات آنے لگے نا پہلے جو چیز آئی وہ چادر تھی۔ جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر، چادر تطہیر مجھے دے دو۔ بس میں سارے مسائل نہیں پڑھ رہا۔ اتنے میں ایک ملعون ایک انگوٹھی لے کے آیا۔ بیویوں نے مولا سجاد کو دیکھا، مولا سجاد نے کہا لاؤ انگوٹھی مجھے دے دو۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد انگوٹھی کس کی ہے؟ کہا پھپھی ابا کچھ دن میرے بابا کی انگوٹھی
میری درخواست ہے سب مجھے دیکھیں، اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا، جناب کباب نے بالیاں دیکھیں اور لوگ یہ فرمانے لگے بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی اب وہ نہیں رہی۔ ادرکم اللہ، بس بھائی تابوت برآمد ہونا ہے، اگر تابوت برآمد نہ ہوتا میں اتنا مصائب نہ پڑھتا۔ آپ تو تھک گئے، یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، یہ مسلسل ہونا سید سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل ہونا جناب زینب کبریٰ کا کام ہے۔ بھئی روتے میں کوئی بخل نہ کرے، آخری جملے 2 منٹ میں زحمت کباب۔ میں نے بتاتا عبد الملک ابن مروان ملعون نے امام کو کیسے زہر دلوایا۔ جب مولا سجاد کو زہر دے دیا نا، مولا نے ہر باپ چاہتا ہے میرا جب آخری وقت ہو میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو۔ امام باقر نے اپنے بابا کا سر زانوں پہ رکھا، بابا کوئی وصیت ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے میرا جنازہ شان و شوکت سے ہو، ایسا ہی ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے لوگ میری مجلس میں آئیں۔ میرا دل کہتا مولا سجاد نے کہا ہوگا اے میرے بیٹے محمد بات ہے، بیٹا میرے جنازے میں زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے۔ بابا بیٹے کی چاہت ہے باپ کے جنازے میں لوگ زیادہ ہیں، ہر بیٹا چاہتا ہے باپ کے جنازے میں لوگ زیادہ ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا بیٹا میری بھی یہی چاہت تھی، لیکن ہائے حسین 3 دن تک لاشا دھوپ میں پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ بس بھائی میں نے زحمت کو تمام کر دیا، آخری جملہ سن لیجیے۔ جب ساری بیویاں 11 محرم کو، میں دیکھ رہا ہوں سب کے کپڑے نچوڑ گئے، صرف میں ہی بیمار نہیں، 4 دن پہلے اٹھا ہوں، بس بھائی پیش کر رہا ہوں آخری جملے۔ مولا سجاد کے مصائب پڑھ کے میں دل کرتا مر جاؤں۔ وہ امام جنہوں نے 72 کے مصائب دیکھے، 72 کی لاشیں دفنائے، جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو مولا سجاد نے ساری پھوپھیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو سوار کرا دیا، ناکہ پہ سب سوار ہو گئی، ناکہ کی پشت، اونٹنی کی پشت بلند ہوتی، جناب زینب نے مقتل میں دیکھا لاشیں پڑے، پھر مولا سجاد کو دیکھا، کہا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مولا سجاد کے آنسو بہ رہے، رنگت سفید پڑ گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پشت ناکہ سے اپنے آپ کو گرا دیا، بی بی کا گرانا تھا، مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ اپنے آپ کو ناکہ سے کیوں گرایا؟ کہ بھتیجے بس ایک ہی تو مرد بچا ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں رہا، سجاد یہ کیا حالت ہے؟ کہ پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، بوڑھے باپ کا ناشا تپتی ریت پہ پڑا ہو، بیٹے میں طاقت ہو، باپ کو دفنانے کی اجازت نہ ہو۔ بس بھئی تابوت جب برآمد